بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل علم و حقیقت۔ آج جو کتاب ہے وہ پوئٹ لورز کے لیے، شعر و شاعری جو لوگ کرتے ہیں اور اسپیشلی جو اپنا وقت گانے صرف اور صرف گانے سننے میں برباد کرتے ہیں۔ اب میں بہتر تو یہ ہے کہ صرف اپنا وقت جو ہے ادھر ادھر کے مصنوعی آرٹیفیشیل جھوٹے ناولز پہ برباد مت کریے، گانا سن کے برباد مت کریے۔ اس سے یہ اچھا ہے کہ آپ جو شعر و شاعری کی دنیا جو ہے وہ ایک وسیع دنیا ہے، لیکن جو سچے شاعر ہیں، اور یہاں جو بک ہے کلیات اقبال اس کا نام ہے، تو کلیات کل کہتے ہیں کمپلیٹ، یہاں بائے کل، یہاں کلیات اقبال جو ہے اقبال کی بایوگرافی اور اسپیشلی ان کے 4 بکس کا مجموعہ ہے یہ، جو بانگ درا ہے، ضرب کلیم ہے، اور بال جبریل ارغوان حجاز ہے۔ تو یہ بک جو ہے اقبال کو بایوگرافی اور ان کے کمپلیٹ شعر و شاعری میں پڑھ رہا تھا اس میں اتنی کیونکہ میں اردو اور کیا کہتے ہیں یہاں تو ہندی اردو کہہ سکتے ہیں اور کھڑی بولی، یہ اس کے علاوہ عربی تھوڑی بہت مجھے پتہ ہے، لیکن فارسی کی جہاں بات آتی ہے وہاں میں رک جاتا ہوں، کیونکہ مائی فارسی از ناٹ گڈ۔ ناٹ گڈ کیا مجھے معلوم، جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، پتہ ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب میں بک کو پڑھنے لگا، میں خود بھی کئی اس کو اٹھا کے ڈکشنری میں دیکھتا ہے، گوگل میں دیکھتا ہوں کہ اس کے کتنے میننگ ہیں، ایک کوئی ورڈ ہے اس کے الگ الگ جگہ پہ الگ میننگ ہے، ورڈ یہاں کیوں بولا گیا ہے۔ تو خاص کر کے جو الفاظوں کا چناؤ علامہ اقبال نے کیا، وہ تو آؤٹ آف مائنڈ ہے، میرے دماغ سے تو اوپر جا رہا ہے، خیر۔ لیکن میں اس کو پڑھ رہا ہوں اور کتاب ڈیفیکلٹیز بھی آ رہی ہے، اس کو انجوائے بھی کر رہا ہوں، اور اس پہ میں اب اس کے پروننسیشن کو جو بولنے کا انداز ہے نا، خاص کر کے اس کو ٹھیک میں بھی کر رہا ہوں۔ کیونکہ مجھے الگ الگ کتابیں پڑھنے کا انٹرسٹ ہے، تو جو لوگ نہیں پڑھنا، شعر و شاعری میں انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بک نہیں ہے ان کے لیے۔ لیکن اقبال کی جو شاعری ہے نا، اقبال کے اشعار جو ہے نا، وہ ملی اشعار ہیں اقبال کے۔ ٹھیک ہے، اقبال کے لائف میں کئی سٹیجز آئیں، اقبال کے کئی چیزوں سے، باتوں سے اختلاف جو بڑے ہیں وہ ہمارے کر سکتے ہیں، اور بڑے خاص کر کے علماء اکرام نے کیا بھی ہے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ بٹ اقبال ایک فلسفر بھی تھے، اور ایک فلسفر ایک عالم کا بھی کبھی کبھی نا اتفاقی معاملہ وہ ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فلسفر کی باتوں کو بھی ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، بہت ٹاپ قسم کے جو اقبال پہ کفر کا فتویٰ، میں ڈیٹیل پہ جانا نہیں چاہتا ہوں، آپ لوگ وہ تو جانتے ہی ہیں مجھ سے زیادہ، بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ اردو ادب، فلسفہ اور شاعری میں صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری اردو دنیا میں ایک اہم اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری نے تو اردو ادب کو ایک 4 چاند لگا دیا ہے، ایک نیا رنگ بخشا ہے، ساتھ ہی فارسی کو بھی ایک امتیازی حیثیت دلوائی۔ یہ بات صحیح ہے، فارسی، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، ان کی شاعری میں فارسی بھی بہت زیادہ ہے۔ یوں تو ہندوستان کے مقدس زمین پہ بہت شاعر پیدا ہوئے ہیں، لیکن علامہ اقبال جیسے سچے شاعر، آج تک علامہ اقبال جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا، اس لیول کا شاعری، اس لیول کا شاعر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وہ ایک انٹلیکچوئل بھی تھے، ایک ویژنری، ایک دور اندیش انسان تھے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے شعر سے پتہ بھی چل رہا ہے۔ لیکن علامہ اقبال ایک انقلابی شخصیت بھی تھے، یہ فیکٹ ہے۔ تو شروع کی ان کی شعر و شاعری رہی، کچھ اس پہ لکھا گیا، انہوں نے کچھ عشق معشوقی کی بھی باتیں ہیں، لیکن کچھ ادب کی بھی باتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک دور آیا انڈین نیشنلزم کا، اقبال کا آج سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، چونکہ میں انڈیا میں ہوں، یہ پڑھا بھی جا رہا ہے اور بہت فخر سے ہر مذہب کے لوگ پڑھتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ اعتراض، علامہ اقبال چونکہ وہ پاکستان کے تھے، تو اب تو پاکستان وہ ڈیوائڈ جب ہوا، لیکن اس وجہ سے اختلاف رکھتے ہیں کچھ لوگ، بہت اعتراض اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے جگہ ہیں۔
لیکن علامہ اقبال کو جو منصف پسند لوگ ہیں، جو شعر و شاعری میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ علامہ اقبال کو صرف ایک شاعر نہیں، ایک انقلابی شخصیت مانتے ہیں، ایک دور اندیش، ایک فلسفہ کے ایکسپرٹ اور ایک اسلامسٹ بھی مانتے ہیں۔ میں ایک کانفرنس اٹینڈ کیا تھا، اس میں ایک اردو ادیب تھے، وہ نان مسلم تھے، ہندو تھے، لیکن انہوں نے بول دیا کہ علامہ اقبال کی بہت تعریف کی انہوں نے۔ لاسٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ بعد میں علامہ اقبال جو ہیں سر عزت سے نام لیا، لیکن وہ کہا کہ وہ پین اسلامزم کی طرف چلے گئے، تو میں سمجھ گیا بات ہے۔ تو علامہ اقبال کا جو لاسٹ اسٹیج تھا وہ ایک وہ جو ہے ان کا تمام جو شعر و شاعری تھا وہ قرآنی تھا، یہ فیکٹ ہے، چاہے ہم لوگ کچھ لوگ مانیں، اور بہت سارے علماء چونکہ وہ ظاہر بات ہے وہ اس لینگویج پہ، علامہ اقبال پی ایچ ڈی کرنے بھی گئے تھے جرمنی، اس کے علاوہ بہت ساری ان کی زندگی میں سٹوری بھی ہے، لیکن خیر جو لوگ کہنے کا مطلب کتابوں کا ہے، جو لوگ ادھر ادھر کی کتابیں مصنوعین ادھر ادھر کی فالتو ناولز پڑھ رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں نا، کم سے کم وہ ادھر آ جائیں کہ علامہ اقبال کو پڑھیں، اس سے اپنے ہاں یہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے نا، میرے اردو اور میرے اس میں کچھ فارسی بھی مجھے مل رہا ہے، اور میں بعد میں گوگل ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اردو بھی میری اور زیادہ پہلے کے مقابلے صحیح ہو رہی ہے، کیونکہ میں اسکول کے ٹائم میں اردو پہ اتنا کانسنٹریٹ نہیں کیا، انٹر کے بعد ہی میں نے کالج آنے کے بعد ہی بلکہ بی ایس سی میں آنے کے بعد ہی میں نے اردو پڑھنا شروع کیا، تو ظاہر بات ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے اس کتاب کو، اگر جو لوگ تھوڑا سا بھی شعر و شاعری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ یہ اردو میں تو ہے ہی ہے، ہندی میں بک اویلیبل ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہندی میں وہ الفاظ ذات زال یہ سب چیزیں آتا نہیں ہے، پھر اس کو آپ کو اردو میں سننا پڑتا ہے۔ میں خود ہندی کو زیادہ وہ پڑھ رہا ہوں، لیکن اردو میں بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن اردو میں جہاں ہندی کی بک پڑھتا ہوں میں اقبال کا، وہ پھر سن کر کے پھر میں اس کو اردو میں دوبارہ ویڈیوز میں بھی کئی اور چیزیں بھی پڑھتا ہوں، اردو میں بھی پڑھتا ہوں کہ اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، پروننسیشن کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اردو سیکھنی پڑے گی، تو یہ فیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس ویڈیو میں اجازت دیں، اور جو لوگ میں پھر کہوں گا جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں شعر و شاعری، وہ علامہ اقبال کو زندگی میں ایک بار تھوڑا سا صحیح ان کے بایوگرافی کو، ان کا کچھ شعر و شاعری کو، خاص کر کے جو ملی شعر و شاعری ہے اس کو ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔